باب قول المحدث، باب محدث کا قول، حدثنا بیان کیا ہم سے، او اخبرنا یا خبر دی ہم کو، وا اور، انبأنا بتایا ہم کو، نبأ سے، وقال لنا الحمیدی اور ہم سے حمیدی نے کہا، جس کا پہلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قریشی استادوں میں سب سے زیادہ افقہ تھے امام بخاری کے۔ حمیدی کہتے ہیں کہ کان عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبأنا و سمعت واحدا، کہ ابن عیینہ یہ کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ، ان کے خیال میں یا ان کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انبأنا اور سمعتو کا ایک ہی درجہ ہے، یعنی ان کو ایک دوسرے سے بدل کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مراد یہ کہ ابن عیینہ اس میں فرق نہیں کرتے۔ اب بات کیا ہے، یہ کیا علم کے باب میں یہ کیا چیز آ گئی؟ یہ علم کی میتھڈالوجی پہ بات ہو رہی ہے کہ کس میتھڈ سے دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے استاد سے ایک چیز کی سند کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حدثنا کی بجائے اخبرنا کرتا ہے تو اس کا کیا سمجھا جائے گا؟ فرمایا کہ ابن عیینہ کی رائے میں ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ وقال ابن مسعود، ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام بھی بعض اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرتے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے؟ حدثنا کا۔ وَهُوَ الصادق المصدوق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کی گئی، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بھی سچ تھا۔ وقال شقیق عن عبداللہ، اور شقیق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی، یعنی حدثنا بھی عبداللہ بن مسعود نے استعمال کیا اور سمعت کا لفظ بھی استعمال کیا۔ وقال حذیفۃ، اور حذیفہ نے کہا، حذیفہ بن یمان مراد ہے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان کی۔ یعنی ایک اور مثال لا رہے ہیں امام بخاری کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہوئے حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کہتے ہیں، عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، کہ ابن عباس کیسے روایت کرتے ہیں؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عن ربہ، یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ۔ یہ حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے الفاظ نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسے منسوب کر کے بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور حدیث قدسی میں فرق یہی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی بلکہ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے۔ اور اس سند میں یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان النبی اور ان ربہ، جس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ حدیث کی روایت کرتے ہوئے حدثنا اور سمیتوں کے علاوہ ان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وقال انس، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل، تو یہاں بھی ان کا لفظ استعمال ہوا۔ وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا لفظ، یرویہ عن ربکم عز وجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا یعنی تم سب کے رب سے، عز وجل سے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی حدثنا اور ان کے الفاظ موجود تھے، یعنی یہ بعد میں محدثین نے کچھ اپنی طرف سے اختراع نہیں کی بلکہ یہ روایت خود صحابہ کرام سے چلی آئی ہے، روایت خود۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر، قولی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً درختوں میں سے، شجرتن ایک درخت ہے، یعنی درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے، لا یسقط نہیں گرتا، ورقھا اس کا پتا، یعنی اس کے پتے نہیں گرتے، وانھا اور بے شک وہ، مثل المسلمی مثال ہے مسلمان کی، یعنی اس درخت کی مثال مسلمان کی سی ہے، فحدثونی تو بتاؤ مجھ کو، ما ہیا وہ کیا ہے، وہ کون سا درخت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی۔ فوقع الناس تو پڑ گئے لوگ، فی شجر البوادی صحرائی درختوں میں، کوئی کسی درخت کا نام لینے لگا، کوئی کسی کا لینے لگا،
قال عبداللہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر ہیں، ووقع اور آیا فی نفسی میرے دل میں خیال، یعنی پڑ گیا میرے دل میں، یعنی ایک خیال آیا گزرا، انہا النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے، یعنی میں اس کو سمجھ گیا کہ یہ آپ نے کس درخت کی مثال دی ہے، فاستحییت تو میں شرما گیا کیونکہ آپ سب سے چھوٹے تھے اس ساری مجلس میں. ثم قالوا پھر انہوں نے کہا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، سارے بڑے بڑے لوگوں کو، تو انہوں نے پھر آپ سے پوچھا. قال آپ نے فرمایا ہی النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو جس باب میں امام بخاری لائے ہیں کہ حدثنا کا استعمال جو ہے وہ صحابہ کرام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، فحدثونی، ٹھیک ہے، کہ تم مجھ کو بتاؤ، بیان کرو مجھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک پہیلی کے انداز میں بات کرتے تھے، ایک کویسچن کے انداز میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، سب سوچنے لگتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں لوگ جاگ جاتے ہیں. ورنہ آپ سمپلی یہ بھی تو فرما سکتے تھے دیکھو لوگوں وہ ایک درخت ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کی مثال مسلمان کی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیکن آپ نے لوگوں کو ایک طرح سے ان کا امتحان لیا، ایک طرح سے دیکھنا چاہا کہ ان میں سے کون کیا کرتا ہے، کیا جواب دیتا ہے، اور اس سے علم میں ایک دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے جب استاد شاگردوں سے کوئی سوال کرے. تو وہ لوگ جو تھے اچانک سوال سے، جیسے ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ ذرا کام کم کرتا ہے، بات آتی بھی تو بھول جاتی ہے، ادھر ادھر کے درختوں کا سوچنے لگے. تو عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، صحابہ میں بہت چھوٹے تھے، اور اکثر لوگ ان کو کہتے تھے تم اتنے چھوٹے اور ہر وقت آپ کی مجلس میں گھسے رہتے ہو، اور یعنی ان کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں بات کو جلدی سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. جیسے کچھ لوگوں کو دولت اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اور صحت زیادہ اچھی مل جاتی ہے، کسی کو شکل مل جاتی ہے، کسی کو علم مل جاتے ہے، تو کسی کو اسی طرح بات کو سمجھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے. تو عبداللہ بن عمر کم سن ہونے کے باوجود بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے تھے، بہت ذہین شخص تھے. لیکن چونکہ چھوٹے تھے تو اس لیے خاموش رہے. کہتے ہیں میں شرما گیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے تو میں کیا بتاؤں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تو کوئی جواب نہ دے سکا، تو لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، اور وہ وہی چیز تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں تھی.